آج ویو 360 میں شاہ رخ جتوئی کی بریت، پاکستان کے نظام عدل پر سوال کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان کے بارے میں شعور اور معلومات کی کمی۔ اسی طرح مجھے بھی بتایا گیا کہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے اور آپ کو جو کچھ ڈیسیژن لینا ہے وہ فوراً لینا ہے۔ اور آپ کو ملوائیں گے 40 سال سے موسیقی کے نایاب آلات جمع کرنے والے فن موسیقی کے شوقین اسلم خان سے۔ آج تک کوئی 4,500 تک نغمات میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی طرف سے تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے کے بعد بائیڈن انتظامیہ ملک میں پیٹرول کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اپنے ہنگامی ضروریات کے ذخیرے میں سے اضافی تیل مارکیٹ میں فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر جو بائیڈن آج امریکہ کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے تقریباً 15 ملین بیرل اضافی تیل کی ریلیز کا اعلان کریں گے، جس کا مقصد امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنا اور مارکیٹ میں توازن قائم کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں کل وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں بھی بات ہوئی۔ اس بریفنگ میں اس حوالے سے کیا بات ہوئی جانتے ہیں مونا کاظم شاہ سے، جو ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں۔ مونا، وسط مدتی انتخابات ہونے والے ہیں اور تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے صدر بائیڈن کی مقبولیت کو خطرہ ہے۔ اس پہ مختلف قسم کے ہم جو ہے میڈیا میں پیسز دیکھ چکے ہیں، انفارمیشن دیکھ چکے ہیں۔ کیا انتظامیہ اسی لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے؟ پریس کانفرنس میں اس بارے میں کوئی بات ہوئی؟ بالکل اسد، یہ سوال اٹھے تھے اور جو پریس سیکرٹری ہیں وائٹ ہاؤس کی، ان کا کہنا یہی تھا کہ صدر بائیڈن کا شروع سے ایک ہی موقف تھا کہ کس طرح سے امریکی عوام کے لیے تیل کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور یہی کام وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ اسد، اس کو انٹرسٹنگلی نا پوٹن ہائیک بھی کہا گیا اس پریس کانفرنس کے دوران، کیونکہ یہ معاملہ شروع ہی روس اور یوکرین کی جنگ سے ہوا ہے، لہٰذا اس کو پوٹن ہائیک کہہ کے جو ہے وہ بھی مخاطب کیا گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اوپیک کے فیصلے سے اسد روس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جبکہ سعودی عرب نے یقیناً اس سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی وجوہات نہیں ہیں، لیکن یہ تمام معاملہ جو ہے یہ گلوبل انرجی سپلائی پر پریشر کی وجہ سے ہی شروع ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جب ان سے مزید سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آج صدر بائیڈن جو ہے وہ امریکی قوم سے خطاب کریں گے، تو she doesn't want to get ahead of the president، بار بار ان کا یہی کہنا تھا اور انہوں نے کہا وہ خود قوم سے خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ کانفرنس میں یہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی؟ جی بالکل وہ خود بتائیں گے عوام کو اور خود خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا کہ سعودی عرب نے یوکرین کو $400 ملین کی امداد دی ہے، جس پہ صدر زیلنسکی نے، جو یوکرین کے صدر ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور جبکہ اوپیک پلس کے فیصلے سے جو ہے وہ روس کی یقیناً مدد ظاہر ہوتی ہے سعودی عرب کی طرف سے، جس پر پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اسد، مس گائیڈڈ، مسٹیک، شارٹ سائٹڈنس، انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ دوبارہ سے صدر بائیڈن کے مطابق امریکی عوام جو ہے وہ ریوزٹ کریں گے اپنے اور سعودی عرب کے ریلیشن شپ کو، اور یہ ایک بائی پارٹیزن فیصلہ، یعنی کہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں امریکہ میں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک، ان کی افہام و تفہیم سے یہ فیصلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہے اوپیک کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا مونا، وہ تو اکتوبر کے شروع میں آیا تھا اور امریکہ کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ اسی اوپیک میٹنگ کے بعد جب یہ پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی۔ سعودی عرب کے سپورٹ میں پاکستان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اس پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کچھ کہنا ہے؟ جی بالکل، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو میں نے کل کانٹیکٹ کیا تھا اور ان کے ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط، مستحکم اور ڈیموکریٹک پاکستان امریکہ اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا اس بیان سے سعودی عرب کے اوپر، اس بیان سے پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ پہ کوئی فرق پڑے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل اس سے مبرہ ہے، اینڈ وی اسٹینڈ الون۔ بہت بہت شکریہ مونا کاظم شاہ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اب چلتے ہیں پاکستان اور بات کرتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کیس ڈسکس ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بحث بنی ہوئی ہے، وہ شاہ رخ جتوئی کی بریت کے حوالے سے ہے۔ 2012 میں ہونے والے شاہ زیب قتل کیس میں ملزم شاہ رخ جتوئی کی بریت کے معاملے پر پاکستان کے اٹارنی جنرل کی طرف سے ایک خط میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس خط میں سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان سمجھوتے اور دیگر معاملات کی بنا پر ہونے والے اس فیصلے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے کل شاہزیب قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شاہزیب قتل کے دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا ہے۔ ملزم شاہ رخ کے وکیل لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ فریقین پہلے ہی آپس میں راضی نامہ کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو لیگل حلقے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کئی حلقے جو ہیں وہ اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور اسے پاکستان کے نظام عدل پر ایک سوال سمجھا جا رہا ہے۔ اس کیس اور اس کے فیصلے پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد اظہر صدیق نے۔ اظہر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس فیصلے پہ، اس کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد۔ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں موجودہ حالات میں آئینی اور قانونی پوزیشن کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں 2012 سے چل رہا تھا 788 دہشت گردی کی دفعات لگی تھی۔ دہشت گردی کی دفعات جو ہے نا اس کے اوپر ججمنٹ لارجر بینچ کا آ گیا تھا کہ دہشت گردی وہاں ہونی ہے جہاں دہشت گردی ہو، کو پرائیویٹ پارٹیز کی آپس میں لڑائی جھگڑا اپنا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہو اس پہ 788 اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک غلطی ہے جو ہماری اسلام میں جورسپروڈنس اور سامنے رکھ کر دیکھیں اور پاکستانی پینل کوڈ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو 311 کا اطلاق نہیں ہو، جسے فساد فی الارض کہتے ہیں کہ ایسے واقعات جسے معاشرے میں فساد برپا وہ پھر کمپاؤنڈیبل نہیں ہے، وہ قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ اب جو چونکہ 788 ڈیلیٹ ہو چکا ہے، سمپل 302 کا کیس ہے۔ 302 جو ہے وہ قابل راضی نامہ ہے۔ مدعی بھی آپس میں بیٹھ کر چونکہ انہوں نے صلح کر لی، آپس میں صلح کرنے کے بعد وہ رکا اس لیے ہوا تھا کہ 788 کے اطلاق کی وجہ سے صلح اپلیکیبل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک چیز اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، ایک جنرل پرسیپشن جو بنتا ہے وہ تو بڑی بلیک اینڈ وائٹ اور گرے ایریاز کی گنجائش نہیں ہے اس میں کہ قتل ہوا یا نہیں ہوا، قتل جس کی طرف سے ہوا وہ بری ہو گیا۔ تو اب یا تو یہ آپ کوئی بھی فیصلہ یہ کہے کہ یہ قتل نہیں ہوا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو یعنی یہ بنیادی طور پر یہ حد کا معاملہ تو ہے نہیں نا۔ یعنی آپ ریپ والے معاملات یا باقی معاملات میں دیکھیں جہاں حد کی بات آئے گی وہاں سٹیٹ آ جاتی ہے۔ یا تو یہ سٹیٹ اپنے ذمہ لے لیتی ہے، حکومت سندھ اپنے ذمہ کیس لے لیتی، فساد فی الارض کا اضافہ کر دیتی تو پھر تو سٹیٹ کی ریسپانسبلٹی آ رہی تھی۔ اب جو مدعی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن میں کوئی فلا تھا؟ اگر آپ اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو انوالو ہونا چاہیے تھا تو پروسیکیوشن میں ہی ہو سکتا تھا، وہ ہوا یا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے اصولی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے میٹر ہی از ویری انفلوئنشل مین۔ پاکستان میں ایک دورہ نظام تو آپ دیکھ سکیں گے، جو طاقتور آدمی ہے اسے فائدے ہیں۔ یعنی اگر یہ جو کہ گورنمنٹ آف سندھ ان کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جیل میں کم رہے ہیں، ہسپتالوں کے نام پر یہ باہر موجود رہے ہیں اور ان کو اتنی پریولیجز رہی ہیں، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ یہ دورہ نظام تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو بنیادی طور پر سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ وہ پروسیکیوشن کا نظام اور حکومت سندھ کو یہ اپنے ذمہ لینا چاہیے تھا، جو کہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھی سارے معاملے میں۔ صفائی تو تبھی رک سکتی ہے جب اسٹیٹ اپنے پاس لے جاتی، 311 کا اضافہ کر دیتی۔ تو اسٹیٹ نے یہ نہیں کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس میں انوالو تھی؟ ایک چیز جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے وہ ایکشنز نہیں لیے گئے جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں اس کو، تو دیت یا صلح نامہ جو ہے شاید حادثاتی واقعات کے لیے ایک پرسیپشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، قانوناً پتہ نہیں، اس کو آپ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن عمدن قتل کے مقدمے میں اس کا استعمال کس حد تک درست ہے؟ بنیادی طور پر قصاص اور دیت کا ہے، اس میں حادثن قتل خطا قتل بسبب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قتل عمد 300 میں جو ڈیفائن ہے اس کے تحت دیکھا جائے یہ ایسی ڈسکرپشن کوئی نہیں ہے۔ تقریباً پاکستان پینل کوڈ میں تمام دفعات جو ہیں وہ قابل راضی نامہ ہے، ماں سوائے کہ جہاں پر حد کی بات ہے، جہاں حد آئے گی وہاں قابل راضی نامہ نہیں ہوتے، یا جہاں 788 کا اطلاق آ جائے، اس میں کوئی بھی ہو کیس تو اس میں اپنا ڈکیتی ہے، قتل ہے، اگر چوری ہے، چھوٹے موٹے جتنے بھی واقعات ہو تو اس میں یہ قابل راضی نامہ ہے۔ اور راضی نامہ کی کوئی بنیاد تو یہی بنی نا۔ اب یہاں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب پریشر ڈال کے یہ صلح کرا لی گئی ہے، تو یہ بھی حکومت سندھ کے اوپر تھا
اور جو مدعی تھا, مدعی کو یہ بات لے کے آنی چاہیے تھی یا یہ بتانی چاہیے تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر مدعی کو مختلف اطلاعات میں اظہر صاحب مدعی کو اگر ملک سے باہر بھجوا دیا جاتا ہے پریشر ڈال کے اور وہیں اس کو سیٹل کروا دیا جاتا ہے, جو بھی پریشر اس پہ رکھا جاتا ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لاسٹ پہ ایک کوئک کمنٹ, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ غریب اور امیر کے لیے اس ملک میں الگ الگ قانون ہے؟ دیکھیں یہ ٹو سم ایکسٹینٹ تو میں بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ اپنی جگہ پر بات ہے کہ اس کیس میں کئی فلاز اس کانٹیکس میں ہیں کہ پروسیکیوشن نے اپنا رول پلے نہیں کیا, خاص طور پر حکومت سندھ کی طرف سے اس کو 311 کا اضافہ ہونا چاہیے تھا, اسے فساد فی الورز بنانا چاہیے تھا, اسٹیٹ کیس بنانا چاہیے تھا. تو آپ جو کہ مدعی لیکن قانون کے مطابق یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ قانون میں بھی اس کے اکارڈنگلی شاید جو ڈفرینٹ اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے, وہ بھی ضروری ہوں گی. بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کا. اظہر صدیق ہمارے ساتھ تھے. ناظرین میں بات کر رہے تھے پرائمریلی جو کل سے اب تک ایک کیس جو ہے میڈیا کی خبروں میں سامنے ہے. آزادی کے 75 سال, سنیے ان 75 برسوں کی تاریخ. ان سے جو گواہ ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں کے, جو یاد کریں گے اس گزرے وقت کے اچھے اور برے کو, اور ان کو جنہوں نے کی جدوجہد سماجی آزادی اور برابری کی. بیان کریں گے ماضی کے حقائق, کھیل اور آرٹ سے لے کر جمہوریت اور آمریت تک. سنیے ان کو جو شاہد ہیں ان 75 سالوں کے. VOA اردو کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز پاکستان کے 75 سال میں. آگہی یا اویئرنیس کی کمی, منفی سماجی رویوں اور بہت سی اور وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی خواتین میں چھاتی کے سرطان کی تشخیص میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے. پاکستان میں چھاتی کے کینسر کی شرح ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں پاکستان میں تقریباً 26,000 خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوئی اور 13,500 سے زائد خواتین بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. اسی بلند شرح اموات کی بڑی وجوہات میں اسکریننگ اور علاج کی سہولتوں کی کمی کے علاوہ آگہی کی کمی بھی شامل ہے. پاکستان میں یونیورسٹی کی 774 طالبات کے ایک قومی سروے کے نتائج کے مطابق یونیورسٹی کی سطح پر طالبات کو بریسٹ کینسر کے رسک فیکٹرز, اس کی علامات اور اس کی تشخیص کے لیے ضروری ایگزامینیشن کے بارے میں انتہائی کم آگہی ہے. سروے میں حصہ لینے والی 14% طالبات کے خیال میں 5 سال سے زائد عرصے تک مانع حمل ادویات کا استعمال بریسٹ کینسر کی وجہ بن سکتا ہے, جبکہ صرف 29.8% کو یہ معلوم تھا کہ کسی قریبی عزیز میں بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہونے سے ان میں اس سرطان کا امکان بڑھ جاتا ہے. اس سروے کے نتائج کو NIH کے نیشنل سینٹر فار بائیو ٹیکنالوجی انفارمیشن کی ویب سائٹ پر اس سال جنوری میں شائع کیا گیا تھا. دنیا میں اکتوبر کو چھاتی کے سرطان کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے. سرطان کی اس قسم سے بعض دوسری اقسام کے مقابلے میں بروقت تشخیص سے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے, لیکن مکمل صحتیابی تک مریض کو متعدد مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, جو مشکل بھی ہیں اور تکلیف دہ بھی. گیتیارہ انیس اپنی اس رپورٹ میں ہمیں بتا رہی ہیں ایک پاکستانی کینسر سروائیور کی کہانی. بیڈ پہ جب کیمو لے رہی تھی تو میں سوچتی تھی کہ مجھے زندگی مل جائے, مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں, مجھے زندگی مل جائے. اسلام آباد کی رہائشی آمنہ سلمان کو آج سے 8 سال پہلے معلوم ہوا کہ انہیں چھاتی کا سرطان لاحق ہے. اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی. آمنہ کے مطابق ان میں کینسر کی علامات تو نہیں تھیں, لیکن ان کو روٹین چیک اپ میں پتا چلا کہ ان کا کینسر سٹیج 2 پر ہے. باہر کے ملک کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزیز کسی انسان کو ہو تو وہ تو ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں, جیسے آپ کے مرنے کے 4 دن ہیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہے. اسی طرح مجھے بھی بتایا گیا کہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے اور آپ کو جو کچھ ڈیسیژن لینا ہے وہ فوراً لینا ہے. سو دیکھیں نا, ایک دم سے اوپر نیچے آپ کے اوپر چیزیں آ رہی ہیں اور بینگ اے ہیومن آپ اس چیز کو گراسپ کرنا کہ, اور کینسر ورڈ اٹ سیلف از سچ اے لائک یو نو ہٹن ورڈ کہ آپ تو پہلے تو مجھے لگا جیسے میں اسٹار پلس کے کسی ایپیسوڈ میں چلی گئی ہوں, وہ جو 3 جھٹکے لگتے ہیں کہ یہ واٹ از دس, اور کینسر ایم آئی دا ون ہو ہیز بین ڈائگنوزڈ کینسر, یہ کوشچن میرے اندر آ رہا تھا اور پھر دماغ نم ہو جاتا ہے. لیکن آمنہ کا کہنا ہے کہ انہیں بہت سی مثالوں اور واقعات سے ہمت بھی ملی. کہ جب میں اپنا بلڈ ٹیسٹ دے رہی تھی شوکت خانم میں, تو وہاں پر ایک ماں تھی, اس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو پکڑا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میم یہ آپ نے یہ بچہ کتنی ایج کا ہے؟ تو انہوں نے کہا 6 مہینے کا. تو میں نے کہا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی 2 کیموز ہو چکی ہیں.
जस्ट इमेजिन कि 6 months के बच्चे की 2 कीमोज हुई हैं, तो माँ बाप के लिए ऊपर कितनी आजमाइश है। एक उस बच्चे की आजमाइश जो बता नहीं सकता कि मुझे कीमो लगी है तो मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो मैंने सोचा कि तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी आजमाइश तो कुछ नहीं है इसके सामने। आमना की सर्जरी कामयाब रही और इन्हें बताया गया कि इनका सरतान फैल नहीं रहा, जिसके बाद इनकी कीमोथेरेपी मुकम्मल हुई और वो सेहतयाब हुई। वो कहती हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा इस बात को तस्लीम करना है कि आप सरतान में मुब्तला हैं। इससे मरीज के जिस्म में पैदा होने वाले कैंसर से जुड़ी बहुत सी अलामात का सामना करने में मदद मिलती है। वो बाल आपके जिनको आप स्टाइलिंग करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, और वो आपके बचपन के बाल जो ग्रो होते रहे हैं, आज वो जाएंगे और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होता कि आप क्या कभी आप बॉल्ड हेड भी अपना देखोगे। पाकिस्तान का शुमार एशिया के इन ममालिक में होता है जहाँ छाती के सरतान की शरह सबसे ज्यादा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 में से 1 खातून को इस मर्ज का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द तशखीस और बर वक्त इलाज से ही इस मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। ताहम पाकिस्तानी माशरे में इससे मंसूब किए गए मनफी रवैये अब भी बर वक्त तशखीस और इलाज की राह में अक्सर हायल रहते हैं। डॉक्टर खदीजा मुशर्रफ सरतान के मरीजों का इलाज करती हैं। इनके मुताबिक एक बार सेहतयाब होने के बाद सर्वाइवर को हमेशा मोहतात ही रहना पड़ता है। मरीज को बताना ज़रूरी है कि वंस आप एक दफ़ा इलाज हो चुका है तो आपने अपनी ग़ज़ा को कैसे ठीक रखना है। उसमें आपने सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे आप दोबारा ब्रेस्ट कैंसर वापस आने के चांसेस कम होते हैं। अपनी खुराक में तवानाई, ये तली हुई चीज़ों को कम करना, क्योंकि जितनी आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएंगे फैट इंटेक ज़्यादा होगा, और जो फैट इंटेक होता है वो बीमारी को वापस आने में मदद करता है। तीसरी चीज़ ये कि वज़न में कमी करना ज़रूरी है। चौथी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक करना, रोज 30 से 45 मिनट की वॉक करना, ये भी दोबारा बीमारी को वापस आने में या ब्रेस्ट कैंसर के रिलैप्स में कमी करता है। शादीशुदा और 2 बच्चों की मां आमना कहती हैं कि कैंसर से इस लड़ाई में अक्सर जिस चीज की अहमियत को नजरअंदाज किया जाता है वो है मरीज के लिए जज्बाती सपोर्ट। इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, इट वाज अ वेरी टफ जर्नी, एंड उस टफ जर्नी में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इमोशनल सपोर्ट नहीं थी इतनी, एक्सेप्ट क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ था तो उसको भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही थी फ्रॉम द फैमिली। तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि एक बार तंदुरुस्त हो जाने के बाद भी इन अफराद को मुस्तकिल डॉक्टरों की निगरानी की जरूरत रहती है, जिसमें बताए गए औकात पर स्क्रीनिंग और मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट शामिल हैं, जिन पर अमल पैरा रहकर ही आमना और इन जैसे दीगर अफराद बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आमना कहती हैं कि वो सरतान को शिकस्त दे चुकी हैं, लेकिन कीमो और सर्जरी के साइड इफेक्ट्स पर अब भी कम बात होती है, जबकि सेहत का ये सफर अब भी जारी है। गीतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA प्लस पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। और अब आपको मिलवाते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक म्यूजिक एंथुसियास्ट से, जो मौसीकी से अपनी लगन की वजह से पिछले 40 साल से मौसीकी के नायाब इलाकाई आलात को ढूंढने और उन्हें महफूज करने के लिए काम कर रहे हैं। हाजी असलम खान को इस दौरान किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उन्होंने इस शौक को किस तरह अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, यही जानने की कोशिश की नज़रुल इस्लाम ने अपनी इस रिपोर्ट में। इस किस्म की आलात की ढूंढने के लिए सैकड़ों मील जाना पड़ता है और फिर इसकी मुरम्मत और ढूंढ निकालने में एक खतीर सरमाया खर्च होती है। हाजी असलम खान पश्तून सकाफत और फन मौसीकी को जिंदा रखने के लिए अरसा दराज से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर की बालाई मंजिल पर एक कमरा इसी काम के लिए मुख्तस किया है। वो कहते हैं कि उनका बचपन ऑल इंडिया रेडियो से नशर होने वाले पश्तून नगमों के साथ जुड़ा हुआ है। ताहम उन्हें उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दौर में गाए और रिकॉर्ड किए जाने वाले नगमों में से रेडियो पाकिस्तान पेशावर के पास सिर्फ 20 के करीब हैं।
तो उन्होंने अवाम की दिलचस्पी के लिए माजी के नगमों को ढूंढने और महफूज करने का इरादा किया। बुनियादी मकसद मेरा ये है कि ये जो गुमशुदा हमारा असासा है, जो सरमाया है पश्तो का, इसको हम इकट्ठा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में अल्लाह ताला ने मुझे सरखुरूई और कामयाबी अता की और आज तक कोई 4,500 तक नगमात मैंने इकट्ठे किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्तों का पहला नगमा 1902 में मिस गौहरजान कलकत्ता वाली, जो बेसिकली अफ़गानिस्तान से उसका ताल्लुक़ था, उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुई थी यूके में, वो भी मेरे हाथों लगा। 58 साला हाजी असलम खान का कहना है कि नायाब नगमात और आलात को हासिल करने के लिए उन्होंने दूर दराज इलाकों के तकलीफ दे सफ़र भी किए हैं। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, फिदा मोहम्मद, तो हम गए दीर और वहाँ से मिला एक डेस्क मुझे। तो हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई, तो रात कोई 1:30 बजे हम तखबई में चाय पी रहे थे। तो वो मेरा जो दोस्त था उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि आपने 8,000 रुपये भी लगवाए, आपने हासिल क्या किया? मैंने वो एक डिस्क जो मैं लाया था मुज़फ़्फ़र खान का, शमिल पतंग रहा है, मैंने उसे उठाया कि ये डिस्क, ये जो रिकॉर्ड है ये 8 लाख रुपए का है। तो ये मेरा चूँकि मशगला है, मेरा शौक़ है, तो इसलिए ये मैंने बहुत सरमाया, अगर मैं कहूँ कि ज़ाया नहीं किया, मैंने ना वक्त ज़ाया किया, ना मैंने सरमाया ज़ाया किया, क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। हाजी असलम के मुताबिक बदकिस्मती से पश्तून मुआशरे में फ़न की तो कदर की जाती है, लेकिन फ़नकार को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। हम उसकी फ़न से इस्तिफ़ादा करते हैं, शौक़ पूरा करते हैं। मैं ख़ुद जब उसका नगमा रेडियो से ऑन एयर करता हूँ तो बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन अगर किसी को मैं ये कहता हूँ कि ये भाई ये फ़नकार बड़ा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जवाबन ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसका इमदाद करें, हुकूमत को चाहिए कि इसको मुआवज़ा दे। मेरा ख़ुद बड़ा भाई है, मुझे कहते हैं कि ये ठीक काम नहीं है। कभी कहते हैं कि ये तस्वीर फेंक दो, ये बुतखाना आपने बना लिया। मैंने कहा कि ये मस्जिद नहीं है, यहाँ लोग नमाज पढ़ने नहीं आते, ये तो इन लोगों ने खिदमत की है, ये जिसकी तस्वीर हमने लगाए ये हमारे हीरो हैं। पश्तून सकाफत और फ़न को जिंदा रखने के लिए उन्होंने तेर हेर आवाजुना के उन्वान से एक किताब भी तहरीर की है। पश्तो की पहली फिल्म बनी थी 1941 में, लैला मजनून। उस फिल्म के 7 नगमे हैं मेरे पास। ये जो 1800 फिल्में बनी है, इसमें तकरीबन 1566 फिल्में रिलीज़ हुई है, लेकिन इंटरनेट पे 400 फिल्में मौजूद है। अब मेरा मिशन ये है कि ये फिल्में मैं इकट्ठा करूं और इसको महफूज कर लूं। चूंकि पुराने जमाने में मौसीकी के लिए वाइनल से बने रिकॉर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए हाजी असलम अब ये गाने रिकॉर्ड से कैसेट और बाद में कंप्यूटर पर मुंतकिल करते हैं। वो कहते हैं कि एक अरसे तक पश्तो मौसीकी के कीमती असासे वक्त के गर्दोगुबार में गुम रहे, मगर अब ये हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पब्बी, नौशहरा। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें, जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।